یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، ناچیز محمد زاہد چوہان آپ سے مخاطب ہیں۔ میں پچھلے کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ میرے دل میں جو بات چل رہی ہے، جو میرے دل میں خیالات آ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، جو دل کے اندر کیفیات پیدا ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، پھر پیدا ہوتی ہیں، تو میں اس کا اظہار، ان باتوں کا اظہار آپ ساتھیوں کے ساتھ کروں۔ اور میں بھی یوں کہہ لیجئے کہ میں بھی پیشن گوئی کروں جو دل میں آتی ہیں باتیں، تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ختم ہو جانی ہیں۔ میں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، آپ سب نے بھی چلے جانا ہے، لیکن نیٹ کی اگر دنیا رہی تو چلیں، یہ بات رہے گی، کوئی سنے گا تو شاید وہ ان حالات سے گزر چکا ہو یا گزر رہا ہو، واللہ عالم۔ لیکن پیشن گوئی کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو میرے دل میں یہ چیزیں آتی ہیں اور اس حوالے سے خیالات جنم لیتے ہیں، وہ یہ کہ جس طرح آج فلسطین میں ہو رہا ہے، اسرائیل بے دریغ فلسطینیوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو نسل کشی ہو رہی ہے، وہاں پہ قتل و غارت گری، گھروں کے گھر مسمار ہو گئے، ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی، اور وہ آج بے یار و مددگار ہیں، کھلے آسمان کے نیچے جو بچ گئے ہیں وہ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا، پیشن گوئی میں یہ دینا چاہ رہا تھا کہ پاکستان جس جگہ ہم رہ رہے ہیں، جس ملک کا نام پاکستان ہے، یہ بھی بہت خوفناک حالات سے دوچار ہوگا، اور فلسطین سے بدتر اس کا حالات ہوں گے، فلسطین سے بھی بدتر پاکستان کے حالات ہوں گے۔ وہ جو دل میں پیشن گوئی جو دل میں خیالات آ رہے ہیں، جس میں پیشن گوئی کا نام دے رہا ہوں، اس کی وجہ اور اس کے اسباب میں آپ کو بتاتا ہوں جو مجھے لگتے ہیں کہ پاکستان کے حالات فلسطین سے بدتر کیوں ہوں گے۔ وہ اس وجہ سے کہ دیکھیں، فلسطین کے لوگ جس طرح ہم لوگ رہ رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اپنی معمولات زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، وہ بھی ایسے ہی ان کے اپنے گھر تھے جو انہوں نے سجا رکھے تھے، بڑے معاملات تھے، اور تمام امور زندگی وہ بڑے آسان طریقے سے سر انجام دے رہے تھے، تو ہم لوگ بھی دے رہے ہیں۔ تو اب جب کہ وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اگر وہ نام کے ہیں تو ہم بھی نام کے ہیں، ہم دونوں کسی بھی ملک دنیا میں کہیں بھی مسلمان رہ رہے ہیں تو وہ سارے ایک جیسا ہی ہیں نا۔ تو اب جب مسلمانوں کو ایک جگہ پہ کفار جو ہے وہ جبر و بربریت کا اور ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہا ہے، اور دیگر تمام مسلمان، ہم جیسے ممالک اور بھی مسلمان، وہ دیکھ رہے ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اور دیکھتے جا رہے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے سامنے افغانستان میں جو کچھ ہوا، چچینیا میں، بوسنیا میں، اپنا ماضی بعید میں، یہ عراق میں ہے نا، تو یہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے گئے، ہماری زندگیوں میں گرائے گئے، ہوش سنبھالی ہم لوگ دیکھتے آئے، کشمیر میں جو حال ہوا۔ تو یہ کہنے کا کہ یہ ہمارا حال بھی فلسطین سے بدتر ہوگا۔ جی ہاں، یہ آپ لکھ لیں اس کو، پیشن گوئی تو ویسے ہی میں کر رہا ہوں، محفوظ رہ جائے گی، کیونکہ ہمارے جو کردار ہیں، ہمارے جو افعال ہیں، ہمارے جو عمل ہیں، ہمارے جو طور طریقے ہیں، ہماری جو تعلیم ہے، جو قوانین ہے، جو وضاقتہ ہے، جو فکر و عمل ہے، جو ہر لحاظ سے ہم لوگ اپنے اسلام سے دور ہو چکے ہیں، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دوراہی نہیں ہے کہ جسے علامہ اقبال نے سبحان اللہ تعالیٰ بڑے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا، واضح فرما دیا کہ بڑا پیارا ان کا ایک شعر ہے
کہ یہ قوم اپنے ہی خنجر سے خودکشی کرے گی، شاخ نازک پر جو آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ظلم و ستم کا آج اگر پہاڑ نہیں بنے ہوئے نا تو کل بنیں گے، ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جائیں گے، کیونکہ ہماری عزتیں آج نیلام ہو رہی ہیں، ہمارے بچے آج بیرا روی کا شکار ہو چکے ہیں۔ جہاد نام کس چیز کا نام ہے، کس چڑیا کا نام ہے، کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، نہ علماء بتا رہے ہیں نہ حکماء بتا رہے ہیں، کوئی چکر ہی نہیں ہے، بس زندگی گزر رہی ہے، گزارتے چلے جا رہے ہیں شتر بے مہار کی طرح۔ تو ایسی صورتحال میں یہ وقت سدا یکساں نہیں رہے گا، آج نہیں تو کل ہم سب نے دنیا چھوڑنی ہے، مگر وہ جب موت آنی تو آنی ہے، مگر موت سے بدتر موت جو آنی ہے وہ بہت خوفناک ہے۔ جو ہمیں فلسطین کا ہمارے سامنے جو نظارہ منظر کشی ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہی حالات جب ہمارے ہونے ہیں، آج ہم پرسکون زندگیاں بسر کر رہے ہیں، ہر طرح کے مشروبات پی رہے ہیں، ہر طرح کے کھابے کھا رہے ہیں، اور اپنا لین دین میں بڑے مست الست راتوں کو اپنی جاگ کے دنوں کو محنت کر کے مطلب دن رات ایک کر کے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، دنیا کی محبت کے لیے، عیش و عشرت کے لیے، مقام و مرتبے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے نا، یہ سب کچھ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور بہت جلد یہ ہوگا۔ جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو مجھے دکھ رہا ہے نا، بہت خوفناک حالات بہت تیزی کے ساتھ یہ ہمارے اوپر وارد ہوں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ موت تو ایک دن آنی ہے، ہم اپنے ایمان کو بچا کر اگر دنیا سے لے گئے نا تو سمجھ لے کہ ہماری کامیابی اسی میں ہے۔ باقی کس حال میں ہماری موت آتی ہے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، مگر اگر ہم ایمان کو بچا کر لے گئے تو سب سے بڑی کامیابی ہے، اور ایمان اسی صورت میں بچے گا جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں گے۔ خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ آج ہمارے بچے، ہماری بچیاں ہمارے سامنے اسلام کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، مگر والدین کے ماتھے پہ ایک ہلکا سا بھی شکن نہیں آتا، بل تک نہیں پڑتا۔ ہیں مسلمان، فکر لگی ہوئی ہے کہ صبح سے شام تک بچے اسکول چلے جائیں، کالج چلے جائیں، یونیورسٹی چلے جائیں، یعنی کہ پوری کفر کی لپیٹ میں اس قدر دلدل میں پھنس چکے ہیں کہ ان کو اسلامی شعار، اسلامی تعلیم، اسلامی قوانین، اسلامی تہذیب و تمدن فکر ہی کچھ نہیں ہے، کہ وہ بھی مطلب ہمارے مسلمانوں کی سب سے بڑی جو چیز تھی وہ ہم نے چھوڑ دی، ہم لوگ ان کی تہذیب کو، ان کے کلچر کو، ان کے قوانین کو اپنائے بیٹھے ہیں، تو ذلت اور رسوائی تو مقدر بنے گی۔ تو یہ سب کچھ جو دکھ رہا ہے نا، تو اقبال کا وہی شعر کہ یہ قوم اپنے ہی خنجر سے خودکشی کرے گی، تو یقین کیجئے ہم اپنے ہی ہاتھوں اپنی قبر کو کھود رہے ہیں، اور بہت بدتر موت مر کر کے اس میں دفن ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں ذلت والی موت سے پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، بچوں کو دین سکھائیں، بچوں کو دین سکھائیں، بچوں کو دین سکھائیں، اسی میں دونوں جہانوں کی کامیابیاں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔